السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الناس کی 3 آیتیں پڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ 3 آیتیں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، بے ربی، رب کی، الناسی، لوگوں کے، الناسی، لوگوں کے یا انسانوں کے، ملکی، بادشاہ کی، ملکی، بادشاہ کے، بادشاہ کی، الناسی، لوگوں کے، ملکی، بادشاہ، بادشاہ کی، الناسی، لوگوں کے، الہی، معبود کی، الناسی، لوگوں کے، الہی، معبود کی، حقیقی معبود کی، الناسی، لوگوں کے یا انسانوں کے۔ یہ ہے ان آیتوں کا لفظی ترجمہ جو بنتا ہے وہی۔ اب مفہوماً ترجمہ، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے حاکم کے، بادشاہ کے، الہ الناس، انسانوں کے حقیقی معبود کی، انسانوں کی، لوگوں کے معبود برحق کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے ان آیتوں کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ۔ اب ان آیتوں میں جو الفاظ ہیں ان کے لغوی جو عربی میں معانی ہیں، قل، قاف، واو، لام۔ قول کہتے ہیں بات، بات کرنا، بات کو کہا جاتا ہے۔ اعوذ، عین، واو، دال، کسی کی پناہ لینا اور کسی سے چمٹے رہنا۔ اور اس کے بعد ہے رب، را، بابا، اس کا اصل معنی ہے تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا۔ ناس، اس کے بارے میں، مشتقات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ انس سے نکلا ہے، حمزہ، نون، سین، محبت۔ بعض نے کہا نسیہ سے بھولنا، بعض نے کہا ناس، نون، واو، سین، مضطرب ہونا، پریشان ہونا۔ ملک، ملک کا معنی زیر تصرف چیز پر بذریعہ حکم کنٹرول کرنا۔ ناس وہی ہے، الہ، الہ، حمزہ، لام، ہا، الہ، معبود، الہ کیا؟ معبود۔ یہ ہے ان الفاظ کے لغوی معانی جو یہاں ہے۔ اب ان کے تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفلق کی طرح یہاں بھی اعوذ باللہ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 صفات یاد کر کے اس کی اپنے ذات سے
اپنے ذات کے واسطے سے شیطان سے پناہ مانگنے کی تلقین کی۔ ایک صفت کیا ہے؟ رب الناس، یعنی تمام انسانوں کا پروردگار، ان کا حاکم، ان کا مربی، ان کا منتظم، ان کا مالک، ان کا آقا۔ دوسرا ہے ملک الناس، یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ، تمام انسانوں کا، ان کا حاکم اور فرما روا۔ یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تیسرے الہ الناس، یعنی انسانوں کا جو حقیقی معبود برحق ہے، حقیقی معبود ہے۔ یعنی یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ الہ کا لفظ قرآن مجید نے جو استعمال کیا ہے وہ عموماً مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، دو معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ایک وہ شیء یا وہ شخص یا وہ چیز جس کو عبادت کا کوئی حق نہ پہنچتا ہو مگر عملاً اس کی عبادت کی جا رہی ہو، لوگ اس کے آگے جھک رہے ہوں۔ دوسرا وہ ذات جسے عبادت کا حق بھی پہنچتا ہو، جو حقیقی طور پر معبود ہو، چاہے لوگ اس کی بندگی کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، انہی معنوں میں یہ لفظ کیا ہوا ہے؟ استعمال ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان تین صفات سے پناہ حاصل کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں ہمیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں شیطان سے اپنے آپ کو اس اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ حقیقی ہے اور معبود حقیقی ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں ان تین آیتوں میں کہ ربوبیت کا حق بھی اسے حاصل ہے، الوہیت کا حق بھی اسے حاصل ہے، اسماء و صفات میں بھی وہ یکتا ہے۔ یعنی توحید کی جو تین قسمیں بنتی ہیں ان کا اظہار کر کے ہم صرف انہیں اللہ کے لیے ثابت کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اپنے آپ کو آپ کا محتاج سمجھتے ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے، نفس کے شر سے اپنے رب کے ہم کیا کرتے ہیں؟ حوالے کرتے ہیں۔ اب یہاں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا معوذتات پڑھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے جائے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ تمام تر خیالات اور خواہشات اور اعمال چھوڑ دینے کی کوشش بھی کرنی چاہیے جو شیطان کو پسند ہیں اور رب کو ناپسند ہے۔ جس طرح کسی شخص پر آپ اس کی مثال لیجئے، کوئی درندہ حملہ کر دے تو اس کا صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں فلان قلعے میں پناہ لیتا ہوں یا فلان ذات کے پاس جا کے پناہ لیتا ہوں، بلکہ اس قلعے میں پہنچنے کی اسے جد و جہد بھی کرنا ہوگی۔ اسی طرح دشمن کے حملے سے اللہ کی پناہ طلب کرنے اور اس پر فتح و نصرت کی دعا کرنے کے لیے پناہ اور دعا کے الفاظ منہ سے نکالنا کافی نہیں ہے، بلکہ دشمن کے خلاف تیاری، میدان میں نکلنا، قتل و قتال کرنا، جد و جہد کرنا، تیار رہنا اور تدابیر کرنا اس کے خلاف، یہ اصل میں پناہ ہے۔
تو یہاں جو پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جتنے بھی الفاظ آئے ہیں، بلکہ یہ کہنے سے انسان شیطان کے چنگل سے بچ نہیں سکتا، صرف اس کے لیے عملی جد و جہد بھی کرنی ہوگی، عملی جد و جہد، تب جا کے ہم شیطان کے چنگل سے بچ کر اپنے رب کے دامن رحمت میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عملاً تو ہر بات میں شیاطین الانس والجن کی پیروی کرے، مگر منہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے، تو یہ پناہ طلب کرنا اسے شیاطین سے اور ان کی وسوسوں سے کبھی نہیں بچا سکتا۔ اس کی جامع ترین مثال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص یقیناً جنت میں جائے گا، اس پر جہنم کا آگ حرام ہے، مگر کیا صرف یہ الفاظ ادا کرنے والا جہنم سے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں، بلکہ وہ جو سچے دل سے صرف اللہ کو معبود برحق مانے اور اسی کی عبادت کرے، اسی کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اگر وہ کسی غیر کو یا اپنے خواہش نفسانی کو اپنا معبود برحق مانے اور اسی کی عبادت کرے، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں، اس معبود برحق مانے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ جو صرف لا الہ الا اللہ کہے اور قول عملی طور پر وہ کسی اور کو کسی اور نظام کے تحت رہے اور اسے پسند بھی کرے، اس میں خوش بھی رہے، اور کسی اور کو یا اپنے نفس کو یا انسانوں میں سے کسی کو اپنا حاکم مانے، اللہ کے علاوہ قانون ساز مانے، تو وہ تو اللہ کے پناہ میں نہیں جائے گا، وہ اس فضیلت کو نہیں پا سکے گا، اس حقیقی فضیلت کو۔ پھر تو کروڑ دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا، کبھی بھی۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب، پناہ کا مطلب ہم نے یہاں عموماً پناہ کا مطلب ہم نے ہر چیز کا مطلب غلط سمجھتے ہیں۔ اصولاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دعا پڑھنا کافی ہے۔ آپ دعاؤں کا ترجمہ لیجیے تو وہاں بھی اللہ کے پناہ میں اپنے آپ کو دینے کا مطلب عملاً بھی دینا ہوتا ہے اور قولاً بھی دینا ہوتا ہے، عملاً بھی اور قولاً بھی۔ اور دوسری بات، جب آدمی کسی سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کسی مربی، مثلاً ماں باپ کی پناہ لیتا ہے، اس سے چمٹ جاتا ہے تاکہ وہ اسے بچا لے۔ اگر وہ بھی کمزور ہو، وہ نہ بچا سکتے ہوں، تو بادشاہ سے بچانے کی درخواست کرتا ہے اور اس کی پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے بادشاہ اپنی طاقت اور اپنی حکومت کے ذریعے مجھے بچا سکتا ہے۔ اگر نظر آ رہا ہو کہ اس خطرے سے بچانا اب بادشاہ صاحب کے بس کی بات بھی نہیں ہے، تو پھر اس ہستی کی پناہ لیتا ہے جسے وہ غیبی قوتوں کا مالک سمجھتا ہے اور جس کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیاوی اسباب ختم ہونے کے بعد اسے اس کے علاوہ کہیں سے پناہ نہیں مل سکتی۔ اس صورت میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 صفات کے ساتھ پناہ پکڑنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور آپ کو اندازہ بھی ہوگا یہ 3 صفات۔ نمبر 1 رب، یعنی توحید ربوبیت، ملک الناس، اسماء و صفات تو تینوں ہیں، الہ الناس، توحید الوہیت، توحید الوہیت، کہ اگر اپنے آپ ان تینوں توحید کے جو سب سے بڑے 3 قسم ہیں، ان کا اعلان کراتے ہیں رب تعالی ہم سے، تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عملی طور پر بھی یہ اعلان کریں اور قولی طور پر بھی یہ اعلان کریں۔ ہم صرف قولی طور پر اگر اعلان کریں اور عملی طور پر شیطان کو حاکم مانے، اس کے قوانین پر چلے
اور اس کو اپنا مالک، اپنا رب، اپنا الہ مانے اور اس کے نظام کے اندر رہ کر خوش رہے، اور اللہ کا نظام اگر مغلوب بھی ہو تو ہمارے چہروں پر، ہماری پیشانیوں پر بل بھی نہ پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اور اپنے رب کے پناہ میں اپنے آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں، اپنے مالک کے پناہ میں اپنے آپ کو نہیں دینا چاہتے، اپنے الہ کی پناہ میں اپنے آپ کو تو دینا نہیں چاہتے، اس لیے وہ رب ایسے لوگوں کو پناہ نہیں دے گا، اس سے شیطان سے ایسے لوگوں کو رب نہیں بچائے گا، کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت برب الفلق کے ساتھ ساری مخلوق کے شر سے عموماً اور مخلوق میں سے 3 چیزوں کے شر سے خصوصاً پناہ مانگی گئی ہے، یعنی اندھیری رات اور گھروں پر پھونکنے والیوں اور حاسد کے شر سے، اور اس صورت میں صرف ایک چیز یعنی ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ پہلی 3 چیزیں انسان کے جسم و جان کو نقصان پہنچانے والی ہیں جو سورۃ الفلق میں بیان ہوئی ہیں، جبکہ وسوسہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر جسم و جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، جسم و جان سے بھی۔ آپ پھر لیجئے کہ پہلی 3 آیات میں الناس کا لفظ یہاں بار بار لایا گیا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، حالانکہ برب الناس کے بعد والی آیات میں ناس کے لیے ضمیر بھی لائی جا سکتی تھی۔ اس میں جو حکمت معلوم ہوتی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن مفسرین حضرات نے جو بیان کی ہے کہ لوگوں کے وسوسے کا شر اتنا خوفناک ہے کہ بندہ بار بار اس کا حوالہ دیتا ہے کہ یا اللہ، لوگوں کا رب بھی تو ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی تو ہے، اور لوگوں کا الہ بھی تو ہے، اس لیے لوگوں کے شر سے پناہ بھی تو ہی دے سکتا ہے۔ اس صورت میں ان تینوں صفات کی پناہ پکڑتے وقت ضمناً بار بار لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی، پھر من شر الوسواس الخناس کے ساتھ صاف لفظوں میں بھی لوگوں کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہ ہے ان تینوں آیتوں کی تفسیر۔ انشاءاللہ کل اس کے بعد والی آیتوں کو پڑھیں گے اور ان کی تفسیر پڑھیں گے۔ آخر میں پھر وہی بات کہ ہم جب پناہ پکڑتے ہیں یا قرآن میں کسی بھی صورت کی جو فضیلتیں ہیں یا جو دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم شیاطین سے، انسانوں سے، جنات سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیتے ہیں، تو وہ اس صورت میں ہمیں حاصل ہوں گے وہ فضائل اور وہ پناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، جب ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے قانون، اس کے نظام اور اپنے آپ کو عملی طور پر رب کا بندہ مانیں گے اور اعلان کریں گے قولی اور عملی طور پر کہ ہمارا حاکم، ہمارا منتظم، ہمارا الہ، ہمارا رب، ہمارا سب کچھ قانون میں، ہر چیز میں، حکم میں، ہر چیز میں وہ صرف اللہ ہے۔ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔